ان دا نیم آف اللہ دا موسٹ بینیفیشینٹ دا موسٹ مرسیفل۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جب ان کے بھائیوں نے کہا کہ بنیامین نے چوری کی ہے، تو اس کا ایک بھائی یوسف تھا، اس نے بھی چوری کی تھی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے غصے پہ کنٹرول بھی کیا، اگر ان کو سزا دینا چاہتے دے سکتے تھے، انہیں بتانا چاہتے بتا سکتے تھے، تو نہیں بتایا، خاموش ہو گئے کہ میں ہی یوسف ہوں اور تم نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی تھی اور آج مجھ پہ چوری کا الزام لگا رہے ہو، تو جاؤ، میں خوراک بھی نہیں دیتا، یہاں سے چلے جاؤ۔ ایسا کچھ نہیں کہا، انہوں نے اپنا تعارف بھی نہیں کرایا، چپ رہے۔ اس کے بعد جو بھائی تھے انہوں نے الگ میٹنگ کی کہ ہم تو اپنے بابا کو اللہ کی قسم دے کے آئے ہیں کہ بنیامین کی حفاظت کریں گے، لیکن یہ تو معاملہ الٹ ہو گیا، اب کیا کریں؟ تو باقی سب نے جانے کی کوشش کی، لیکن سب سے بڑا بھائی جو تھا اس نے کہا کہ دیکھو، میں تو یہاں سے جانے والا ہوں نہیں، کیونکہ میں اللہ کی قسم دے کے آیا ہوں اپنے باپ کو، تو جب تک بنیامین کو ساتھ لے کے نہیں جاؤں گا میں نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد سارے پلٹ کے آئے یوسف کے پاس اور کہا کہ اے مالک، دیکھو، آپ بنیامین کی جگہ پہ ہم میں سے کسی کو اپنے پاس رکھ لو، کیونکہ ہمارے بابا اس کے بغیر نہیں رہ سکتے، وہ آلریڈی بیمار ہیں۔ تو انہیں جواب ملا کہ دیکھو، ہم کسی ایک بندے کی جگہ پہ جو چور ہے اس کی سزا کسی اور کو نہیں دے سکتے، آپ جا سکتے ہیں، ہمارا قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو اس کے بعد باقی بھائی چلے گئے، جب اپنے باپ کے پاس پہنچے تو بتایا کہ بنیامین نے چوری کی ہے، ہم نے نہیں دیکھا اس کو۔ اب دیکھیں کردار جہاں پہ سامنے آ رہے ہیں، ایک بنیامین کا کردار تھا، ایک حضرت یوسف کا کردار تھا، ایک ان کے سب سے بڑے بھائی کا کردار تھا۔ باقی بھائیوں نے تو چوری کا الزام بھی لگا دیا حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے۔ اس کے بعد جب جانے لگے واپس تو سب سے بڑے بھائی وہیں پہ رک گئے کہ میں اللہ کی قسم کھا کے آیا ہوں کہ میں بنیامین کی حفاظت کروں گا، اس کو واپس لاؤں گا، تو میں اس شہر سے باہر نہیں جا سکتا، مصر سے۔ آپ جاتے ہیں تو جائیں۔ تو سب سے بڑے بھائی کا کردار اور قسم کا، باقی بھائیوں کا کردار اور قسم کا، حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار اور طرح کا۔ اب یہ سارے کردار آپ دیکھتے چلے جائیں، کیونکہ یہ قصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم جیسی کتاب کے لیے منتخب کیا ہے، تو ایسے نہیں، اس میں بہت ساری حکمتیں پنہا ہیں، ہمارے لیے سبق ہیں، درس ہے۔ تو اس کے بعد باقی بھائی چلے گئے، جب بابا کو بتایا تو انہوں نے کہا یہ تمہارے نفس کی ایک اور گیم ہے، کیونکہ یوسف کے معاملے میں بھی تم نے یہی کیا تھا، اب پھر کوئی بات گھاڑ لی ہے تم نے، تو بہرحال میں صبر کروں گا اور میرا معاملہ میرے خدا پہ ہے۔ وہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام صبر کر رہے ہیں، یہاں پہ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی صبر کر رہے ہیں۔ اب ان دو کرداروں کو بھی دیکھیں، باقی بھائی جو تھے ان کے کردار کو بھی دیکھیں کہ ایون ایک بھائی کو اگر زیادہ پیار مل رہا تھا تو ان سے صبر نہیں ہوا، برداشت نہیں ہوا، اس بھائی کو انہوں نے کنویں میں جا کے ڈال دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ایک اور اہم ترین پوائنٹ ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ چلا کہ اب بنیامین بھی مجھ سے جدا ہو گیا، حق تو یہ تھا نا کہ بنیامین کے لیے روتے، اب پہلے یوسف کے لیے رو رہے تھے تو اب بنیامین کے لیے روتے کہ میرا اب بنیامین بھی مجھ سے جدا ہو گیا، بنیامین کے لیے نہیں روئے۔ پھر روئے تو حضرت یوسف کے لیے روئے۔ بڑی حیران کن بات ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو دیکھیں، ایک کامن سی بات ہے، سوسائٹی میں بھی یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس قصے میں یہ بات کیوں بیان فرمائی ہے؟ تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ ہر گھر میں یہ قصہ واضح بتا رہا ہے کہ والدین اور اولاد سارے ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ ایک ہی والد کی اولاد مختلف ہو سکتی ہے، سب کے کردار جدا جدا ہو سکتے ہیں، ان میں سے اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر والد اچھا ہے
تو اپنی اولاد میں سے سب سے اچھا اور نیک فطرت جو بچہ ہوگا اس کے ساتھ اس کا پیار زیادہ ہوگا۔ ماں اچھی ہے تو اس کا سب سے زیادہ پیار اپنی اولاد میں سے سب سے پاکیزہ فطرت بچے کے ساتھ ہوگا۔ اگر باپ برا ہے اس کا پیار سب سے زیادہ اپنی اولاد میں سے سب سے برے بچے کے ساتھ ہوگا۔ اگر ماں بری ہے اس کا پیار اپنی اولاد میں سے سب سے برے بچے کے ساتھ ہوگا زیادہ، اور سب سے زیادہ نفرت سب سے اچھا بچہ جو ہوگا اس کے ساتھ ہوگا۔ اب اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ نفوس جو ہیں ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ان کا آپس میں کوئی گہرا تعلق ہے جو ہمارے یہ سینسز آبزرو نہیں کر سکتے۔ تو اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کا سب سے زیادہ پیار حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیوں تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی نبی تھے، حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی تھے، دونوں اللہ تعالیٰ کے پیارے تھے اور دونوں پاکیزہ ترین نفوس تھے، اس لیے ان کا زیادہ پیار تھا آپس میں۔ تو اس لیے جب بنیامین کے جدا ہونے کا وقت بھی آیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ چلا تو پھر بھی روئے تو روئے یوسف کے لیے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف کے نام پہ اتنے روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں، آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اب پاکیزہ نفوس کا آپس میں کتنا پیار ہوتا ہے یہ بھی آپ دیکھ چکے، اور برے کرداروں کا آپس میں کتنا پیار ہوتا ہے وہ آپ سوسائٹی میں دیکھتے ہیں۔ ایون آپ دیکھ لیں کہ ایک ہی شراب خانے کے لوگ جو ہیں، جو لوگ اکٹھے شراب پیتے ہیں، جو لوگ نشے کرتے ہیں، ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، کیونکہ سارے ایک جیسی سوچ کے مالک ہوتے ہیں، ایک جیسے نفوس ہوتے ہیں۔ وہ اچھے لوگوں کے آپس میں پیار ہوتا ہے، برے لوگوں کا آپس میں پیار ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی جب چلی گئی، بہت روئے۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کا پتہ کرو۔ اب دیکھو انہیں کہا گیا کہ دیکھو یوسف کو تو کب سے بھیڑیا کھا گیا تھا، مرنے تک آپ نے یوسف کا نام نہیں بھولنا، یوسف کو نہیں بھولنا۔ تو جواب پتہ ہے کیا ملا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا کہ جو علم مجھے خدا کی طرف سے عطا کیا گیا ہے نا، وہ تمہیں عطا نہیں کیا گیا، تم وہ کچھ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے انہیں ادراک تھا، یقین تھا کہ یوسف زندہ ہے، لیکن اس کا مطلب ہے یا تو یہ منشاء الہی تھی کہ انہیں بتانا نہیں تھا، یا انہیں پتہ نہیں تھا کہ کہاں پہ ہے یوسف، لیکن اتنا پتہ تھا کہ یوسف جو ہے زندہ ہے۔ اس کا مطلب ہے انبیاء کو اپنے اولاد کے حوالے سے، اپنے پاکیزہ نفوس کے حوالے سے پتہ ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب بیٹوں کو بھیجا تو اس وقت تقریباً خوراک پھر سے ختم ہو گئی تھی۔ اب وہ آتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس دوبارہ پلٹ کے۔ اب یہاں پہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہوتا ہے جو انسان کی روح کو تڑپا دینے والی بات ہے، جو ہم نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، آپ بھی ڈسٹرب ہوں گے۔ تو میری آپ سے دعا کی اپیل ہے کہ پاکیزہ نفوس کے لیے کم از کم دعا ضرور کیا کریں۔ اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔